شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. آپ نے آیت کریمہ پوری پڑھی ہے، فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھے، فرمایا بھائی میں تجھے ترجمہ سناؤں آج خطبے کے اندر. آج نیا وقت، نئے حالات، نئے احکام دین تن سناواں. عرض کی سنا دے میرے ویر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے میں تینوں یہ دسنا چاہنا ہے میری ہوں حق کی خاطر شہادت ہو جاوے گی. اسرائیل میرے سر سے پھیریاں پیا مارد ہے، اللہ کی طرفوں حکم میرے پھر آنے والا ہے. میں تینوں یہ دس کے جانا چاہنا ہے میرے تو بعد اے زینب میں شہید ہو جاواں، مرد کوئی نہیں رہنا، لیکن تیرے منہ وچوں ہائے دی آواز نہ نکلے، وائے دی آواز نہ نکلے، ہائے حسین دی آواز نہ نکلے. گلیاں وچ نہیں پھرنا، اے ریگستان کربلا وچ نہیں پھرنا. ابن زیاد ابن سعد خولی دے سامنے پردہ منہ تو نہیں چکنا. فرمایا بازو چہرہ انہاں کوئی تیرا نظر نہ لاوے، ہائے وائے دی نہیں کرنی. زینب پاک فرمانیاں ویرا جس ویلے 72 شہادت ہو جان، پتر کٹ جان، بھائیاں دے گھر اجڑ جان، یتیم بھتیجے قاسم عبداللہ ٹکڑے ہو جان، اس ویلے قیدا سعودوں دا وقت آ جاوے، اس ویلے مسئلے کون یاد رکھدا ہے؟ مصیبتوں دے وقت ہوندے. امام علی مقام فرماندے اے ہوئی تے ذہن میں تن گل سمجھانی چاہتا سی. سارا جہان گل یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن تینوں یہ یاد رکھنی پوے گی اسی اس نسل نال تعلق رکھنے والے ہاں. اسی مہد وچ ہوئیے، لحد وچ ہوئیے، شدت وچ ہوئیے، حدت چ ہوئیے، سردی چ ہوئیے، گرمی چ ہوئیے، کربلا وچ ہوئیے یا مدینے وچ ہوئیے، سانوں ہر ویلے قرآن مجید دی نور وچ اور روشنی دے وچ چلنا پیندا ہے. فرمایا تو کسے وقت بھی قرآن مجید دی خلاف ورزی نہیں کرنی. عرض کی میں نہیں کروں گی، لیکن دس اگر ہائے حسین میں نکلے گی کر گی دیا تو شریعت کا کی بگڑے، اسلام کا کی بگڑے، قرآن کا کی بگڑے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں تینوں یہ دس دینا نا، میں دس تیرے تے نماز فرض ہے. عرض کی نماز فرض ہے، فرمایا روزے. عرض کی فرض ہے، فرمایا حج. عرض کیتا فرض ہے، فرمایا تلاوت. عرض کی فرض ہے، عبادت. عرض کی فرض ہے، لیکن اذان عرض کی اذان میرے واسطے حرام ہے. امام علی مقام نے فرمایا پھر اے میری ہمشیرہ سمجھی نہیں، اذان بھی اس رب کا ذکر، نماز بھی اس رب کا ذکر. اذان بھی عبادت، نماز بھی عبادت، لیکن ایک عبادت تینوں حرام ہے، ایک عبادت تیرے واسطے حلال ہے. وہ وجہ کی ہے؟ عرض کی وجہ تو دس رہے. فرمایا اذان کے اندر آواز اونچا ہوتا ہے. رب نے فرمایا اے علی کی بیٹی، نبی کی دوستی، یہ آواز کا اتنا حیا ہے، یہ آواز کا اتنا پردہ ہے، یہ آواز کی اتنی طہارت ہے، یہ آواز کا اتنا مرتبہ ہے. کربلا وچ کوئی مرد کو اذان دینے والا نہ رہے، پھر بھی زینب کی اذان حلال نہیں، نماز اپنی پڑھی چلے، لیکن یہ آواز غیر مرد کے کن وچ اللہ اکبر دی شکل وچ بھی نہ نکلے. امام علی مقام نے فرمایا اذان وچ میرا نام نہیں آتا، ایک قرآن اتارنے والے دا، ایک جدے اتریا اس دا، ایک کعبے والے دا، ایک مدینے والے دا، ایک رب العالمین دا، ایک رحمت للعالمین دا. جے انہاں دوواں دے اچے نہ لینے خوشیاں دے وقت بھی تیرے واسطے حرام نے، تے اس نانے دے دوسرے دا اچا نہ لینے واسطے تیر کس طرح حلال ہوے گا؟ اس بات تے میں سمجھانا ہے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس نال قرآن والا ناراض ہوگے، حدیث والا ناراض ہوگے، شریعت والا ناراض ہوگے. عرض کی تھی سمجھ آ گئی. فرمایا سینہ کو بھی نہیں کرنی. کملی والے کا فرمان ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا. عرض کی تھی سمجھ گئی یا نہ کرا گی. امام علی مقام نے فرمایا ہے ہوں اندر بہ جا، میں تینوں سمجھا دیا. میری لاش ہو جب نہ ماری، بے پردی نہ کری، اور سمجھ جائی کربلا دے اندر اگر تیرے ویر نو نماز معاف نہیں تے میری ہمشیر نو پردہ بھی معاف نہیں. جس طرح میرے اتنے نماز فرض ہے، تیرے اتنے پردہ فرض ہے، وہی قرآن میرے واسطے، وہی اسلام تیرے واسطے. تو بھی قرآن والے دی دوستی، میں بھی قرآن والے دا دوستا. فرمایا کوئی ایسی بات نہ ہوئے. عرض کی سمجھ گئی ہاں. امام علی مقام نے فرمایا ہوں باری باری آدیاں جاؤ اور ساریاں میرے بیبیاں ملدیاں جاؤ.
جاؤ 4 بیویاں امام علی مقام دیا کربلا گئی اور 2 نوکریاں گئی، ایک ہمشیرہ حضرت زینب گئی، امام علی مقام نے اعلان کیتا ہے اے 10ویں کا دن وقت تقریباً دوپہر کے زہر کے درمیان کے اندر جمعے کا وقت ہویا کھڑا ہے، امام علی مقام تلوار لے کے کھڑے ہو تیار بیٹھے اعلان پہ کرتے خیمے کے اندر الوداع اولاد مضطر الوداع الوداع اے جان حیدر الوداع۔ فرمایا میں ہوں تھوڑے کو ودیا ہونے والا، میری طرف تو آخری پیغام ہے، میں تھوڑے کو جانے والا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پہ فرما دیں الوداع اولاد مضطر الوداع الوداع اے جان حیدر الوداع۔ فرمایا لے آؤ میری بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ بیبیاں اٹھائے، فرمایا اپنے ابے نو مل لے۔ امام علی مقام نو حضرت سکینہ ملیاں، امام علی مقام نے اپنی بیٹی کی چادر کی ٹوڈی رکھی، اکھاں وچ آنسو آئے، دینوں گلے نہ لگ کے فرمایا پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا اے میری مظلوم بیٹی الوداع۔ فرمایا میں ان تیرے کو ودیا ہونے والا۔ امام علی مقام دی بیٹی نے پوچھے ابا مینوں مل کے تساں دوپٹہ بھگو دیتا ہے، بہت اکھاں چ آنسو آئے، میری واری بڑی بڑی ردت تاری ہوئی۔ اے امام علی مقام کو خاص بات ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی کی پوچھنی ہے، تو میری واحد بیٹی ہے کربلا دے میدان دے اندر جس نو میں نال لے کے آیا۔ فرمایا اپنے وقت بیٹی کے باپ کے تعلق بڑے عجب ہوندے، مینوں جس ویلے اس وقت یاد آندے میں سوچنا میں تیرا کوئی بھی ناز پورا نہیں کیتا۔ فرمایا باپ اپنی بیٹی کے رشتے کر دیں، حسین داماد کا انتخاب کر، قابل منڈے تلاش کر دیں، پھر ڈیٹ فکس ہوندی ہے براتاں دی، شادیاں آوندیاں، فرمایا تو لے آوندے، پھر انہاں نوں زیور زری پوشاک گھوڑے جوڑے سب کچھ پہنایا جاندا ہے۔ جس ویلے جہیز بڑا سامان دے کے والد اپنی بیٹی نو ملن لگتا ہے، اس ویلے وہ گل وہ چیخاں نکل جانیاں، انہوں ایک فکر ہوتا ہے کہ میری بیٹی پتنی اگلے گھر جا کے آباد ہوے نہ ہوے، منڈے دے دل لگے نہ لگے، یہ قدم لگن کہ نہ لگن، ایک فکر والا ہزاراں نعمتاں دے کے بھی روندا ہے میرے کو کی پوچھنی ہے، میرے آنسو کیوں نکلن، میں تینوں اکیلی چھوڑ کے جانے والا، تینوں میں کربلا دے اندر اج یتیم کرنے والا۔ فرمایا تینوں پھر میں تیرے فرائض بھی ادا نہیں کر سکیا، اور میں او امام جڑا 20,000 یزید دے لشکر وچ اللہ دے توکل تے تین اکیلی خیمیاں وچ چھوڑ چلیا، کی پوچھنی ہے میرے کو، میری اکھاں آنسو کیوں آئے؟ امام علی مقام نے فرمایا پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا اے میری مظلوم بیٹی الوداع، اور پھر گلے چنتا کی رافد سے کہا اے میرے بیمار دل پر الوداع۔ غزے کے سب شہیدوں سے جو رخصت ہو چکے، پھر کہا اے قاسم اکبر الوداع۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اہل بیت دے خیمیاں دے سامنے قرآن مجید پڑھے، خطبہ پڑھ کے اس لیے دیا ہون لگے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ خیمیاں دے وچوں نکلے، کن کر لئے خیمیاں وال، منہ کر لیا یزید دی فوج وال، انہاں بیبیاں وال ہاتھ کر کے اعلان کرتے جاندے بیبیوں پر دیکھے میرے تھلے سٹ لو، میری کنڈ ولو نہ دیکھیو، چاٹیاں نہ ماریو، چمر تے کھولی دے نو اپنے منہ نہ دکھاؤ، اندر اللہ دے توکل تے بیٹھ جاؤ، اے بھی فرماندے جاندے اور اعلان بھی کرتے جاندے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماندے جاندے وقت رخصت کہہ رہا تھا ارے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ فرمایا میری طرف آخری سلام ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اے الفاظ ادا فرمانے تو بعد یزید کے لشکر کے سامنے تشریف لے گئے۔ آپ نے لشکر یزید میں جس میں جا کے دیکھے، اب حاضر حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے سے نکل کے آنے والا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کے لشکر یزید کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ امام حسین نے اعلان کیتا ہے اور رج کے آنے والے ہو، میں پیاسا ہونے والا، تسی رج کے آنے والے، تسی تازہ دم سواریاں لے آنے والے، میں بھوکی سواری اتنے سوار ہو کے آنے والا، تسی یزید ولو آنے والے، میں رحمان ولو آنے والا، میں روزے دار، تسی رج کے آنے والے، اور تسی بہتے، میں اکیلا، تسی قوت کے ناز کرنے والے، میں شریعت کے ناز کرنے والا، آؤ میرے سامنے جی جدا حوصلہ
مقابلہ پہنتا ہے لیکن کوئی مقابلے سے نہیں نکلیا. آپ نے سواری دوڑا کے لشکر یزید دے وچوں جڑا سامنے آیا ہے وہ گردن دے روز زور نال تلوار ماری, گردن کٹتے جاندے سی اور تلوار سے ٹنگ کے دور دراز سٹتے جاندے سی اور نال اعلان کرتے جاندے سی اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم منکران اہل بیت, ارے لعنت اللہ علیکم منکران اہل بیت. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میں اس ویلے میدان لڑائی کے اندر امام علی مقام کے بدلوں کے تیر لگ گئے, آپ زخمی ہو گئے. آپ نے اس ویلے توجہ نظر اٹھا کے دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے خیمے دے حضرت زینب کے خیمے دے کول شمر 300 سپاہی لے کے گردش کرتا نظر آئے. امام حسین دی غیرت جوش ہے, فرمایا ہے بے ایمان موجی حالی میرا سر میرے گھر تے موجود ہے, ہنے تو حضرت زینب دے خیمے کول چھاتیاں مارنیاں شروع کر دیتی ہیں. شمر بات سنو, میں دوسرے کوفیوں تو اتنا رنج نہیں جتنا تیری طرفوں میں تکلیف پہنچی. اس واسطے کہ وہ فقط کوفی نے لیکن بے ایمانہ تیری میرے نال رشتہ داری ہے. میری اما حضرت فاطمہ کا انتقال ہویا, میرے ابے حضرت علی المرتضیٰ نے جس بیوی نال شادی کی تھی وہ دا نام سی ام البنین, وہ دے بطن وچ جڑا بچہ پیدا ہویا وہ دا نام سی عباس. او میرا ماں وچوں سوتیلا باپ تو سگا بھائی میرا جھنڈا کربلا وچ پھڑنے والا عباس لمبردار ہے, وہ دی ماں تیری سکی پھوپھی لگدی ہے, تیرا انہوں نے گھر آنا جانا سی. میریاں بہنوں نے تیرے تو پردے ہے لیکن ام البنین نال تیرا رشتہ سی. انہوں نے شادی تو بعد تو عباس میرے ویر دے گھر آਉਂਦਾ نہیں ہو, تیرا اچھی طرح اہل بیت دے متعلق پتہ ہے. اے اس ماں دی بیٹی ہے جدے خیمے کو اس ویلے اکھاں ادھر ادھر کردا پھرنا ہے, جی ماں دی شان ہو سی بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و منزل اہل بیت, قدر والے جانتے 10ویں محرم ہوے عاشق بیٹھے ہون اپنے محبوب مرشد کے دربار میں, سنی رضوی مسجد ہوے ضرورت ہوے آج بھی اسلام واسطے جانا قربان کرنے دی. لبنان کے اندر بھی مسلمان غزوے ہوے, ہندوستان کا مسلمان بھی تکلیف وچ ہوے, سری نگر کے اندر بھی مسلمان سنکٹ کا شکار ہوے تے نعرہ اتنا مردہ 10ویں محرم والے دن دا ایوا جہا نعرہ ہوندا ہے. آج پھر بھی ایک باری روح یزید نو تڑپا کے رکھ دیو, ہن پتہ لگے کہ آج بھی امام دے شدائی بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر لگے مرد بیٹھے میدان. لوگ یہ سمجھتے لوگن یہ سمجھ شاید آئی کہ بارش کی وجہ تو اجتماع نہیں ہویا, اس واسطے نظر مار دن باہر کھڑے ہو کے آواز دینی اس واسطے ضروری سی کہ شہدائی آنے حسینیت فدائے آنے صحابیت. آج بھی جیسا کیسا موسم ہے, اگر امام نے شدید گرمی کے اندر کربلا کا میدان نہیں چھوڑیا تو سنی رضوی مسجد وچوں سنی کس طرح بارش کی وجہ تو جا سکتا ہے. یہ وہ عاشقوں کا مجمع ہے. میں عرض کر رہا سی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن لشکر یزید شمر نو دیکھے, میری بہن دے خیمے دے کول چھاتیاں ماردا ہے, جا کے اعلان کیتا شمرا او بے ایمانہ غور کر, تیرا تعلق ہے ساڈے نال, تو کچھ نہ کچھ اہل بیت دے متعلق سمجھنا ہے, تو جان لے اے حضرت زینب پاک, اے حضرت سکینہ, اے میری بیویاں, ان کا منصب کی ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و منزل اہل بیت. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نشا دیتا ہے شمر, فرمایا آپ میرے مقابلے پہ آنا ہی ظالمہ, تو لالچ واسطے آنے والا, میں بلندی اسلام واسطے آنے والا, تو رج کے آنے والا, میں پیاسا ہونے والا, تو جامع جدید پی کے آنے والا, میں جامع حوض کوثر پی کے آنے والا. آپ میرے سامنے اگر تو آنا ہے. امام علی مقام نے شمر نو گھبرا کے نسا دیتا ہے. آپ پھر تشریف خیمے آنے کرو ٹر پے. امام علی مقام نے بیبیاں نے فرمایا ایک باری تو میں مڑیا, یہ تقدیر کا فیصلہ سی, اس تو بعد میں نصیب نہیں ہونا, ہوں تھی رب کے حوالے ہو, بس وقت
رخصت کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سہاگ، ارے وقت رخصت کہہ رہا تھا۔ اے 10ویں کا دن جہاں کل آنا یہ کئی باری ہجری کار تو بعد آیا، ہوں تو 1396 جا رہی ہے، سینکڑے باری یہ دن آ چکا ہے، لیکن جس دن حسین تے آیا سی دن پیشی کا ویلا ہے، ہجری 61 آئی، جمعے کا دن آئی، اور امام خیمے نے سامنے کھڑے ہو کے اپنی بچیاں پہ فرمانا سی وقت رخصت کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سہاگ، سب پڑھو وقت رخصت کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سہاگ، ارے وقت رخصت کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگانے امام غزالی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہوں جا رہا، آپ نے نظر اٹھا کے دیکھے خیمے میں جو پتر دوڑ کے مگر آ گیا، لخت جگر مگر آ گیا، بیٹا دوڑ کے مگر آ گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے عابد اے میرے بچے وجہ، امام فرمایا وجہ بقائے حسینیت، یادگار حسین، یادگار مرکز سادات، آغاز سادات کے مرکز، اے میرے عابد تیرے تو میری نسب چلے، میری حسب چلے، ایسا نہ ہوئے کہ آل محمد تے دنیا درود پڑے لیکن آل محمد ہر فرد ختم ہوئے، تیرے واسطے میں دعا منگنا تو واپس چلا جا۔ حضرت عابد بیمار رضی اللہ عنہ عرض کی تھی ابا میرا خیمے میں دل نہیں کرتا، امام علی مقام نے فرمایا دل لگ جائے گا میں دعا کر دیا گا تو چلا جا۔ عرض کی تھی امام حضرت زین العابدین نے ابا جی میں نال لے چل، میں ایک پیچھے نہ رہا کی فرق پاؤنا ہے، فرمایا بڑا پہ جائے گا، تو ایک نہ رہنا تو کھ نہیں رہے گا، تو ایک رہے گا تو کوئی مگرو آئے گا سید وہ شان ہوے گی وہ عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی، فرمایا تو ایک رہے گا مگرو کوئی سید آئے گا وہ شان ہوے گی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسانا پیے کامل کاملانہ رہنما، فرمایا تو ایک رہے گا تو مگروں کو بولنے میں سید آئے گا وہ لکھے گا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے میری علی کتنے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتنے جاڑیاں، فرمایا تو کہ ایک رہے گا تو میرے واجے پتر پیدا ہو گے حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے، وہ کیسا پتر ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ آج ذکر حسین بہت ہوتا ہے، نام بڑا لیا جاتا ہے لیکن نام حسین کی بجائے کام حسین کا تذکرہ کدھر نہیں ہوتا۔ میں صدقے جاواں انہاں سیداں تو جڑے ولایت کے منصب سے ہوئے اور گزرے وہ کس طرح امام حسین کی انہوں نے دامن اور امام علی مقام دے نقش قدم سے چل کے ثابت کر دیتا ہے۔ اور سید معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہوں کا دامن امام حسین رضی اللہ عنہ وابستہ سی اور رب کو ارتباط سی امام علی مقام دے نال، نسبت اور تعلق سی امام علی مقام دے نال، کیسی نسبت آئی؟ حضرت امام حضرت معین الدین اجمیری ایک بورڈ کے درخت تھلے بیٹھی ہوئی سی، راجے پرتھوی راج کے وزیر نے عرض کی راجا صاحب یہ ایک سید آیا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ دعائیں مانگتا ہے ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بیٹے معین الدین اجمیری کہ جس ویلے پہنچے معین الدین اجمیری ہاتھ لاوے اسی مگر دہائی پا دینی اے راؤ کو بنی بنے ہیں اور اس قسم کے کرتوت کرتا ہے راتی نعوذ باللہ۔ لڑکی پہنچی حضرت امام زین العابدین کو کیوں امام حسین پیچھے چھوڑ گئے؟ فرمایا ہے باجی نسل مگرو کدھروں آوے؟ سید معین الدین اجمیری دیکھو لڑکی پہنچی، آپ نے نسل لیتی ہوئی سی، سورت بکر پوری ختم کی تھی، 2.5 سپارے نسلوں کے اندر پڑ گئے، لڑکی تھک گئی، جس ویلے آپ نے سلام پھیریا وہ لڑکی کہندی ہے تسی ویکھدے کیوں نہیں حسن میرا کدے مرد جوان جو تھکدے نہیں، اور جوانی والے سونیاں زلفاں والے اونچے ناک والے موٹیاں اکھاں والے خلوت والے جلوت والے رات والے تاریکی والے تو میرے لو دیکھ لوگ تے میرے دروازے کے کھڑے رہتے ہیں، ایک جھلک دکھاوا تیرے کو مجا کے بیٹھی ہے تو ویکھتے ہی نہیں، کہندی ہے تسی ویکھدے کیوں نہیں حسن میرا کدے مرد جوان جو تھکدے نہیں۔ آپ نے فرمایا جا جا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا ہے وہ غیر
ولو کدے تکتے فرمایا عابد تو ہٹ جا، تو خیمیاں میں چلا جا، اے واجے سید جی میں پیچھے رکھ لیں سارا یہ مارکا نہ ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو چلا جا، تو چلا جا، اے واجے سیدن نے پیچھے رکھنا ہے۔ لڑکی نے عرض کی تھی حضرت معین الدین اجمیری نے کہنے لگی گناہ تے کوئی نہیں، آپ نے فرمایا تین میں تو مفتی مننا، میرے کو میں فتوا پوچھیا گناہ ہے کہ ثواب ہے، میں کہنا تو چلی جا۔ وہ کہندی ہے میں میری گل سن کہ تسی ساڈے گھر جاندے تے پھر تے گناہ سی، میں ابے مرضی نال، امی مرضی نال، شہنشاہ مرضی نال، وزیر مرضی نال، ریاض مرضی نال بھیجیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ وہ کہندی ہے معشوق جا پہ آ جاوے پھر عاشقی او تو نس دے نہیں، تے آپ نے فرمایا سی قیدی زلف محمد دے اسی جال دے اندر پھس دے نہیں۔ فرمایا جا کوئی اور گھر تلاش کر جا کے، اے اجمیری تیرے جاگ کے نہیں آؤں گا، اے دی کنڈ تے زین العابدین دا ہاتھ لگ رہا ہے۔ حضرت سید معین الدین اجمیری او امام علی مکرم نے فرمایا میں یہ والی نسل پیچھے رکھنی ہے جی ہندوؤں کلمہ پڑھاوے اور 40-40 ہزار ایک مجمع میں سارا مومن کرتے رہے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور لڑکی کہتی ہے میرے مگر فورس ہے، میری مگر قوت ہے، میرے مگر حکومت ہے، میرے مگر دنیا ہے، میرے مگر ملک ہے، تو میں اگر مس نہیں کرے گا میں خام خواہ حلال پا دیا کہ میں چھیڑ دے پھر بھی تیری عزت کوئی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اگر تیری میری عزت تیرے ہاتھ میں تھے تے فوراً اتار دے، اور اگر میری عزت تو بھی ہاتھ میں تھے تو عزو من تشاء باتو دلو من تشاء، پھر تیرے کو نہیں اتر سکتی جدوں تک میں پاک ہاں۔ تو شور کر کے دیکھ تیرے منہ بچوں آواز ہی نہیں نکلی۔ حضرت معین الدین اجمیری نو لڑکی نے دھمکایا، ہندوؤں کی لڑکی سی، سکھی سی، پڑھائی ہوئی سی، گجری سی، اج بھی ہندوؤں کی ایک لڑکی سن تے سروں لئی جاندی، وہ ہندوؤں کی لڑکی حضرت معین الدین اجمیری دے کول گئی تے جا کے کہنے لگی میرے مگر حکومت تھی تسی منتے کیوں نہیں حکم میرا، تسی موت بولو کیوں ڈرتے نہیں، میں انہی حلال پا کے تین مروا دیا گی تے من جا گل میری، لذت نفس پوری کر لے، تسکین پوری کر لے، خدا بھی کوئی نہیں مصطفیٰ بھی کوئی نہیں، اے وقت پھر نہیں آنا۔ کہندی ہے تسی منتے کیوں نہیں حکم میرا، تسی موت بولو کیوں ڈرتے نہیں، پھر آپ نے فرمایا سی برتے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے تے مرتے نہیں، فرمایا سی برتے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے تے مرتے نہیں۔ فرمایا میں سانو نہیں موت آ سکتی جنہوں کا باپ کے درجے پا گیا بل احیاء وہ اولاد وہ راستے سے چلے تو انہوں بھی موت نہیں آ سکتی۔ امام علی مقام نے فرمایا عابد واپس چلے جاؤ، عرض کی تھی ابا میرے نہ چھوڑنا تھے پھر بھی کوئی نہیں، فرمایا چھوڑن گے مجال ہے تیرے کوئی ہاتھ بھی لا دے، عرض کی تھی ابا کہڑا تیرے کو پوچھ کے لا دیں، فرمایا پوچھ دے نہیں لیکن میں منگیا میں بھی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے سامنے دو قسم کے بندے ہونے، ایک وہ نے جنہوں نے امتحان کا وقت آیا انہیں ہاتھ بننے اللہ رحم کر، ایک میں جڑا امتحان واسطے اب تخت مشق بن گیا تو عرض کی مولا یہ دعا کر کے تیرے کو رحم کراوا، یہ بھی تیری رضا کے خلاف ہے، تو رحم کر کے راضی ہے تو رحم کر لے، ٹکڑے کرا کے راضی ہے تو ٹکڑے کرا لے۔ میں اس مقام کا حسین ہاں، میرے کو امام علی مقام نے فرمایا تیرے واسطے دعا منگنا، میرا ایک پتر پیچھے رہے گا۔ امام زین العابدین نے عرض کی ابا جیڑی دعا میرے واسطے رکھی آ وہ دعا تو پہلے حضرت علی اکبر واسطے کیوں نہیں منگی، وہ عمر چ بڑے سی، وہ اپنی بپی حضرت زینب دے چاچی بھی مہار پڑھ سکتے سی، وہ انہوں لے کے مدینے شریف تک جا سکتے سی، وہ راستے تو آشنا سی، وہ مزاج شناسی اہل بیت سی، وہ سب کچھ سمجھتے سی۔ میں اکلا زندہ بھی رہ گیا تے بچپن کا عالم، یتیمی کا داغ، مسافری کا وقت، نابلد سفر اکیلا اج تک میں کیتا کوئی نہیں، میں کی خدمت کر سکا۔ علی اکبر واسطے دعا منگنی سی، میں شہید ہو جاؤں گا تے کوئی خطرہ نہیں سی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچیا
گلاں تو بڑی عجیب و غریب بولیاں کرنا ہے، میں جاننا زندہ کن باقی رکھنا بل بہتر سی۔ ایک پتر میں اللہ والوں ملیا سی، اے حسین جی گردن سے ہاتھ رکھ دے اس بچا دینا، میں تیری دعا منگی۔ عرض کی میرے بھی خصوصیت کی سی، امام علی مقام نے فرمایا میرے بچے عابد میرا تو علی اکبر بھی بیٹا ہے، میرا تو بھی بیٹا ہے، میرا وہ بھی لشت جگر، میرا تو بھی نور نظر، میرا وہ بھی نور العین، میرا تو بھی قرۃ العین، میں نے تو نال ایک کیسا پیار ہے، لیکن میں اس واسطے تن پیچھے رکھنا چاہنا ہوں کہ علی اکبر دی ماں کا نام ہے بنت امر القیس، تیری ماں کا نام ہے شہر بانو، علی اکبر دی اماں کا نکاح میرے نال حضرت علی نے پڑھیا ہے، تیری ماں کا نکاح میرے نال حضرت عمر نے پڑھیا ہے، جی علی اکبر زندہ رہ جاندہ تے پھر صرف علی دی نشانی بنتی، نکاح والوں بھی اولاد والوں بھی میں نے اس واسطے پیچھے چھوڑ چلے ہاں، تو اولاد والوں علی دی نشانی ہے، نکاح والوں عمر دی نشانی ہے، تے تیرے وچوں جڑی میری نسل پیدا ہوے گی وہ نہ علی دی منکر ہوے گی نہ عمر دی منکر ہوے گی، اس واسطے چھوڑ چلے پیچھے چھوڑ کے چلے آ، تیری ماں کا نام حضرت شہر بانو ہے اور وہ نکاح میرے نال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھیا ہے، اور دنیا جان بھی ہوے گی اس گل نو کہ اگر حضرت عمر خلیفہ غاصب نے نعوذ باللہ تے پھر انہوں نے جڑا جنگ کا حکم دیتا ہے وہ بھی ناجائز سی، غاصب کا ہر آرڈر ناجائز ہے، ایران پہ حملہ کرایا سعد بن ابی وقاص کو بھی ناجائز، حضرت سعد نے مال غنیمت لٹیا وہ بھی ناجائز، مال غنیمت کے اندر بی بی شہر بانو کا ٹولا گیا وہ بھی ناجائز، اس کو پھر نکاح حضرت عمر نے پڑھیا وہ بھی ناجائز، حسین پنجر پاک ہے، حسین پاک کے ثابت ہوں وہ بیوی بھی پاک ہے، وہ نسل بھی پاک ہے، اگر حسین کی نسل پاک ہے تو عمر کا ایمان کی عمل بھی پاک ہے، فرمایا پھر انہیں مرنا پڑے گا، حسین پاک ہے تو عمر پاک ہے، کیونکہ جو عمر کا ایمان نہیں تو پھر وہ نکاح پڑھے تو نکاح ٹھیک نہیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھیا ٹھیک ہے تو ثابت ہوتا ہے عمر کا ایمان سے خلافت بھی ٹھیک ہے، حسین بھی اولاد ہونا تے عظمت والی شہادت بھی ٹھیک ہے، تینوں اس واسطے چھوڑ چلے ہاں تو تیرے کے دو گھر مل جاندے مارا جن کا رہی، نالے تو حضرت عمر والوں سے آگیاں دی نشانی ہے، نالے اولاد والوں تو اہل بیت دی نشانی ہے، تیرے بھی تو دو گھر اکٹھے ہو جاندے تینوں اس واسطے چھوڑ چلے ہاں تو حضرت عمر دے بھی ڈنکے بجاوے گا، علی دے بھی نام بلند کرے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا تو چلا جا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دعا منگیاں اپنے بیٹے نے بھی کر دیتا ہے، فرمایا تو جس وقت تک اندر نہیں چلا جاتا اس وقت کی امام علی مقام نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ میں اس وقت تک میں واپس نہیں جانا میدان جہاد کے اندر۔ امام علی مقام نے جس ویلے امام زین العابدین اٹھو رہے ہے آواز دیتی میری ہمشیہ زینب میرے بچے کو گود وچ بٹھا لے، انہیں باہر میں نکلن دئی، حکم دیتا امام حسین نے وقت رخصت کہہ رہا تھا، ارے خاک میں ملتا سہاگ سب پڑھو وقت رخصت کہہ رہا تھا، خاک میں ملتا سہاگ وقت رخصت کہہ رہا تھا، خاک میں ملتا سہاگ۔ اللہ نے فرمایا آج میرا کہ بندہ بھی دیا ہونے والا، فرشتے اترو کر لوں بیان عرش جاؤ، سدرۃ المنتہا والے جڑے وہ نانے بھی آمد واسطے اتنے بیٹھے تھے آج دوتے بھی قربانی واسطے تھلے اترو جاؤ، عرض کی تھی کدھر جائیے، فرمایا ہو تو آج گریا ہونا چل کے دیکھو اے ہن ٹردا جے پیا اور اس تو بعد اس کو نہیں آنا، وہ پتلو سے تیروں کی بچھاڑے بچیاں دیا ناسا باہر پہ اور اپنی بچیاں بیٹیاں کہتا جاتا وقت رخصت کہہ رہا تھا، خاک میں ملتا سہاگ لو سلام میں آخری اے بے بگانے اہل بیت۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ گریا ہو کے تشریف لے جا رہے، لشکر یزید کے نال مقابلہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ دے بدن دے اوتے 42 تیر لگے، امام علی مقام دے بدن اوتے 22 نیزے لگے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے بدن تے 32 نیزے لگے اور 22 تلواراں دے زخم لگے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی موذیاں قتل کیتا ہے، آپ دا بدن چورو چور ہو گیا ہے، جس ویلے ریل آ رکھی ہے اس تے نماز دا امام علی مقام نے فرمایا ہے نماز میں پڑھنی ہے، خیال آیا جہاد بھی ہے نماز بھی ہے، چلو آج رہ گئی تھی پھر کوئی نہیں، لیکن پھر خیال آیا امام علی مقام
امام نو ایک نماز کی اتنی عظمت ہے. میری ابے کی ایک نماز واسطے کملی والے ڈبایا سورج واپس کیتا. ابے کی دیگر سی میری پیشی ہے اگر نماز کی شان نہ ہوتی میرے ابے واسطے ڈبایا سورج واپس نہ کملی والا کرتا. جی وہ واسطے ڈبایا سورج واپس کیتا سی تے میں اپنی نماز کیوں نہ قضا کرا. میں کیوں قضا کر دیا, میں اپنی نماز کیوں نہ ادا کرا. امام علی مقام نے نماز کی نیت کر لی, تلوار اگے سترا بنا کے اگے پیوست کر دیتی. امام حسین رضی اللہ عنہ نماز واسطے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت کر کے ہاتھ امام حسین نے بن لین. امام علی مقام جس ویلے سبحانک اللہم پڑھن لگے, اللہ نے فرمایا فرشتے اترو, کرو پیام عرش بھی اترو, حاملین لوائے حمد بھی اترو, کرامن کاتبین بھی اترو, رات و برق والے بھی اترو, منکر نکیر بھی اترو, سب فرشتے باقی امور جو فارغ ہو گیا زمین کربلا بھی اترو. عرض کی تھی اللہ کوئی ناراض تھی کیا ہے؟ فرمایا ناراض نہیں. رب کریم کو فرشتیاں پوچھی ہے اللہ کوئی سارے سے ناراض سے نہیں تھی گیا. میرے رب نے فرمایا ناراض سے کوئی نہیں. تو ایک سوال کا جواب دینے لگا جس میں میں بنیان پیدا کیتا ہے تو کیا سننا ہے اللہ ابھی تیری تسبیح پڑھنے والے کافی تو ناز کیتا سی نا اپنی تسبیح اتنے. اج میرا ایک بندہ بھی تسبیح پیا پڑھتا ہے تو بھن کوئی نہیں وہ بہن بھی نور ہو, تھی اولاد تو پاک ہو, وہ اولاد بھی ہے. فرمایا تھی رشتیاں تو پاک ہو, وہ رشتیاں والا بھی ہے. تو ہن تیر لگ نہیں سکتا, ہن جو لگتا ہے الحمدللہ کر کے قبول کر گیا ہے. وہ 42 تیروں والا فرمایا پائیاں تلوار والا, وہ زخم والا, وہ بدن چورو چور ہوتا ہوئے ہے. ہوں دیکھو سجدے بھی سر رکھ کے وہ پڑھے گا سبحان رب اللہ. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے سجدے بھی سر رکھی ہے سبحان رب اللہ علی اس لیے آواز دیتی ہے فرشتے اترے منظر امام علی مقام جس نے دیکھی ہے. عرض کی ربا سی آجے دا فرمایا کس گل تو, عرض کی سجدے اوروں نے کیے اس کا جب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. فرمایا یہ تسبیح تو قربان, یہ ذکر تو قربان, یہ تحمید تو قربان, یہ عظمت تو قربان. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرما دیں سبحان رب اللہ. سجدے بھی سرسی ویلا پیشی دس بیبیاں خیمیاں میں درود پہ پڑھدیاں چادراں بچھا کے. سنان ابن انس نے موقع دیکھا ہے اس نامردموزی نے نیڑا دوڑتا مارے ہے, آپ کی گردن دے وچ پار ہو گیا سجدے دی حالت دے اندر. سمر سمجھیا ہو سید ہلنے جو رہا نہیں, اس نے آ کے گردن تے تلوار چلائی. وہ تلوار آرے کی طرح سکی لکڑی تے جس طرح چلتی ہڈیاں تے چل گئی ہے. 7ویں محرم کو پانی بند سی, امام علی مقام دی گردن تے تلوار جس ویلے چلی حالت ایسی کہ سمر کا خنجر بھول ہوئے خشکی پر چلتا رہا پر پگ میں حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا. ارے پگ میں حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا. خدا دی قسمیں چشمے گریاں مزرائے دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نمازیں حق ادا ہوتی رہی اور گلا کٹ کر نمازیں. اور گلا کٹ کر نمازیں حق ادا ہوتی رہی. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نماز کو قربان کیا. حسین ثابت کر گئے میری شہادت کاروبار نہیں, میری شہادت ذریعہ معاش نہیں, میری شہادت لہو لاب نہیں. میں وہ حسین ہاں جڑا عمل کی دنیا میں لوگوں نے ثابت کر چلے ہاں. نماز کا مرتبہ بڑا بلند جی. میں ابن رسول ہاں, نواسہ رسول ہاں, راکبے دو سے رسول ہاں, لخت جگرے بطول ہاں, میں دل بندے مرتضیٰ ہاں, میں نور دی زہرا ہاں, میں لخت جگرے مرتضیٰ ہاں. میرے بڑے منصب مناسب مراتب نے, یہ باوجود میں وہ حسین ہاں جڑی گردن نماز وچ رکھ کے سجدے دی حالت وچ قلم کرا کے میرے درجے بلند ہوئے. نماز تے عبادت کا درجہ میرے بلند جے. فرمایا میرا غلام وہ ہوے گا
جڑا مرتے دم تک نماز نہ چھوڑے گا۔ الحمدللہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ عبادت والے طریقے ہوتے آج تک اہل سنت و جماعت قائم نے، اور امام علی مقام نو جان یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی، اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نماز ختم ہوئی، آپ کا سر اور گھر دیگر ویلے تک اکٹھا رہا۔ 10ویں محرم کی دیگر کا ویلا ہوا، اولی نے آ کے تلوار چلائی، امام علی مقام کا سر کٹ لیا۔ ابن سعد نے اعلان کیا باقی دے سر بھی کٹو۔ قبیلہ بنو حوازن سردار قبیلہ سی کوفے دے اندر، انہوں نے 22 سرے البید کٹ لے، کتادیاں دے نال باندھ دیتے۔ امام علی مقام دا سر نے جے خولی نے ٹنگ لیا، باقی دے سر بھی جدید نو کارکردگی دکھانے واسطے ٹنگ لے پھڑ لے۔ جس ویلے سر پہ کٹتے سی فضا کے اندر آواز پہ آتی سی کہ سچی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، ارے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے فرمایا دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، سب بڑو دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، ارے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے بچے نے سر کٹے جا رہے، اور 40,000 کی آبادی کا شہر کوفہ، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی انہوں نے حمایت میں تلوار نہیں چکتا۔ ہجری 61 کے اندر کیسا زلزلہ آیا، کیسے بڑھ کے تاریخ بدلے، لوگ بدلے، عقائد بدلے، رات بدلی اور دن بدلے، زمانے بدلے، کیفیت بدلی۔ ایسا وقت بدلیا کہ امام علی مقام دے بچے کو وقت آیا اور لوگوں نے کہنا پیا کہ سچی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، ارے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خولی سر نے ٹنگ کے ابن سعد کو پیش کیا، باقی دے سمے لبیٹے بھی کٹے گئے۔ جس ویلے وہ لے کے پیش ہویا، ابن سعد نے کیا میں تقسیم کر دینا، 700 سپاہی شمر نال رہے اور باقی بھی فوج میرے نال رہے۔ جہے سارے آدمی اپنے اج مر گئے جنگ کے اندر، انہوں آدمیوں نے قادریہ پنڈ ہے فرات کے کنارے اتنے، اس لوگوں میں بلاواں گا، انہوں کو کپڑے و کفن واسطے لواں گا، انہوں کو میں جدید کتے جڑے مر کے دفن کراواں گا، میں آہستہ آہستہ فارغ ہو کے آواں گا، میں ڈائری وغیرہ پچھوں ساری نوٹ کراں گا، میں یہ بھی پتہ کر کے آواں گا شہادت حسین کی خبر اگر پھیلی ہے امت رسول کے اندر وہ متعلق رد عمل کیسا ہے، میں بعد میں آواں گا، تسی پہلے بیبیاں بھی لے لو اور اہل بیت کو بھی نارے سارے بچیاں بچے بھی لے لو، بیبیاں بھی لے لو، اہل بیت کے سر بھی لے لو، اور جا کے یزید نو فتح دی خبر دے دیو۔ سمر نے 700 سپاہی لے لیا ہے، خولی نے جو امام علی مقام کا سر ٹنگ لیا ہے، 700 سپاہی لے کے بیبیاں نے خیمیاں نے کوئی گھیرا ڈیگے ویلے پایا ہے۔ یہ پہلا گھیرا سی جڑا دین تو بغیر زینب دے خیمے کول پیا۔ حضرت زینب پاک رضی اللہ عنہ دل میں خیال آیا، لیکن حضرت امام حسین دی نوکریانی صحبانوں دے نال قید ہو کے جانے والی ایرانی نسل شیری خیمیاں وچوں باہر نکلی ہے۔ غلام عورتاں پردے اتار کے سامنے ہونا شریعت میں جائز سی، اس نے باہر نکل کے آواز دیتی ہے، اوے سمرا اس بی بی دے متعلق جاننا ہے کہانی، اے نہ سمجھیے بے کاسے، اے نہ سمجھیے بے باسے، اے نہ سمجھیے یتیم ہے، اے نہ سمجھیے بے آسرا ہے، اے نہ سمجھیے دے سرے تو سایہ اٹھ گیا ہے، اے نہ سمجھیے نہیں سنتا اللہ کوئی نہیں، اے حیرت انگیز قوت دی مالک ہی، ایک دے منہ تو آہتا لفظ نکلے آ، اے تھوڑے ٹکڑے اڑا کے رکھ دے گی، اے برباد کر دے گی، اے صبر والی، اے شریعت والی، اے قرآن والی، اے پیکر شرافت، اے نشان عظمت، اے زینب بنت علی رضی اللہ عنہا، اگر اے پردے دامن چھویا اللہ تن غرق کر کے رکھ دے گا۔ شیری نے کیا سمر ہوش کر، حضرت ایوب علیہ السلام نبی دے 12 بیٹے شہید ہوئے، لیکن نبیوں نے دنیا تے کدی آزمائشاں ایسا نہیں آئیاں کہ غیر محرم انہوں نے ہاتھ پھڑتے ہون یا انہوں نے دوپٹے سر دے اتار دے ہون۔ حضرت یوسف نو قید کیتا گیا،
لیکن انہوں کی بہن اتنے اس قسم کی آزمائش نہیں آئی. جدائی آئی سی اپنے بھائی کی, لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ بہن بک گئی ہوگی, بہن کا کپڑے کو کسی ہاتھ لایا ہوگی. نبیاں دیا بیٹیاں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. فرمایا میں مردوں کو آزمائش انہوں کے حال کے مطابق لینا, عورتوں کو آزمائش انہوں کے حال کے مطابق لینا. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, فرمایا حالات کے مطابق میں آزمائش لینا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آزمائش حالات کے مطابق لینی شروع کر دیتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شان تو میں صدقے جانا. اے بار کوئی تقسیم کیا کرتا ہے نیاز کی جا کے منع کرو بھی ایک آدمی گڑبڑ مت کرو. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق میں عرض کر رہا سی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں عرض کر رہا سی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شان کے متعلق میں اس حسین تو صدقے جاواں. یہ کوئی محفل کے خلاف ہے آدمی یا پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عظمت کو قربان جاواں. او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمشیراں دے کول شیری جس وقت آیا ہے, شیری آئی ہے اور اس نے باہر نکل کے اعلان کر دیتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہمشیرہ بھی ہے درجیاں دے متعلق, آپ کے رتبیاں دے متعلق, آپ کی عظمت دے متعلق جس ویلے اعلان کر دیتا ہے کہ یہ شان سمجھ جا. سمر نے کاری جاتیوں سے قبضہ کر لیا ہے اور اس نے آخیا ہے یہ اہل بیت دیاں ڈاکیاں انہاں دے اوتے بیبیاں بٹھا دیو, خبردار کوئی ادھر ادھر ڈاکی نیچوں لے کے جاوے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی شان تو میں صدقے جاواں. امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر خولی نے میدے پہ ٹنگ لیا, بیبیاں جس نے ڈاکیاں دے اوتے بٹھا دیتا ہے. حضرت آپ دے بیمار رضی اللہ عنہ خیمیاں دے وچوں بلا لیا ہے. آپ دے بیمار دے ہاتھ دے اندر وہ نیزہ پڑا دیتا ہے جس نیزے دے اوتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر سی. آپ دے بیماروں نیزہ پڑ کے ٹرن لگ پے, آپ جا رہے ہیں مائیاں ڈاکیاں دے اوتے سوار نے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جس ویلے منظر دیکھا آپ تھکاوٹ دے اندر آپ جھوٹے کھا رہے ہیں. زینب پاک رضی اللہ عنہ نے آواز دیتی ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے پتر نو, اے میرے عادت سنبھل کے چل, اے میرے بچے ہوش نال چل, اے میرے بچے ذرا خیال نال چل. عرض کی گل کی ہے پھوپھی جی میرے پاس کی بات کوئی نہیں. یہ تو تک نہ تے ابے دا سر نظر آتا ہے, یہ تو تک نہ تے ویراں دے فرمایا اس تو تک نہ تے ابے دا سر نظر آتا ہے, یہ تو تک نہ تے ویراں دے دھڑ نظر آتے ہیں. پچھوں دیکھنا تو بھیڑ والی چادر والی بیبیاں نظر آدی. میرے پاس کی گل کوئی نہیں, اس واسطے میرے کو ٹر نہیں ہوں. حضرت زینب پاک ہوئی فرما دیاں اے میرے بچے آپ یہ درد والی گلاں یہ محبت والی گلاں اتنے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اتنے کوئی مہربان نہیں, اتنے کوئی رحم دل نہیں, اتنے کوئی سننے والا نہیں, اتنے کوئی غم ساڈا دور کرنے والا نہیں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے پھوپھی پھر یہ گلاں سی چل کے کتنے کریں گے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی حضرت امام العابدین کی پھوپھی زینب پاک فرما دیاں میرے بچہ وقت ملے گا یہ گلاں چل کے میں کراں گی. عرض کی جی تسی کتنے کرو گے؟ فرمایا میں نانے دے روزے اتنے چلاں گی, وقت ملے گا چل کے جالی مدینے شریف کی پکڑاں گی اور جالی نو جبے چل کے ماراں گی, چل کے نانے کو سوال کراں گی. فرمایا کی پوچھو گے اپنے نانے کو وقت کس طرح ملے گا, کس طرح انہاں کو رہائی ملے گی؟ فرمایا اللہ رہائی دے گا, وقت ملے گا, مدینے جانا نصیب ہوے گا. میں جالی پڑھ کے نانے دی وجہ کو دساں گی چل کے آپ جیویں پہنائیاں سی کڑیاں تے بیمار نے جیوں مہاراں سی پڑیاں. فرمایا میں چل کے واقعہ سناواں گی, دساں گی میرا بچہ آپ دی عمر کتنی آئی, بخار ہویا سی اس پورے یتیم کربلا نو نیزے تے سر ٹنگے نہ پیدل کس طرح چلایا. میں جالی پھڑ کے رحمت اللہ العالمین دی انہوں دساں گی آپ جیویں پہنائیاں سی کڑیاں تے بیمار نے جیوں مہاراں سی پڑیاں, اٹھاں تے جیویں پردے داراں سی چڑیاں, گزریاں قیامت دیاں جیویں کھڑیاں. از کیتی نانے نو ٹکڑے سناواں گی جا کے تے جالی نو پھڑ پھڑ ہلاواں گی جا کے تے آکھاں گی نانا میرا حال دیکھو جو کیتی ہے امت میرے نال دیکھو. فرمایا ایک نظر کی طرح نہیں ہوتے فرمایا ہوں ساڈا اور کوئی دکھ بنانے والا نہیں,
کسی نال تے میدان کربلا وچ گلاں کرن دی کوئی ضرورت نہیں، بچیا صبر کر جا، یہ گلاں میں جل کے کراں گی۔ عرض کیتی کرو گے کتے؟ فرمایا رحمت للعالمین دے دربار دی جالی چل کے پکڑاں گی، ایک ایک واقعہ چل کے دساں گی، اصغر نو پیاساں کس طرح لگیاں، میرا دین حسین چک کے کس طرح لے گیا، امت نے کس طرح وہ پانی تو جواب دیتا، یہ عرض کراں گی چل کے تے دساں گی آپ نو جیویں پہنائیاں سی کڑیاں تے بیمار نے جیوں مہاراں سی پڑیاں، اٹھاں تے جیویں پردے داراں سی چڑیاں، گزریاں قیامت دیاں جیویں کھڑیاں، اے نانے نو ٹکڑے سناواں گی جا کے، بجالی نو پھڑ پھڑ ہلاواں گی جا کے، تے آکھاں گی نانا میرا حال دیکھو جو کیتی ہے امت میرے نال دیکھو۔ فرمایا یہ گلاں چل کے میں اتنے کراں گی، بچی جا اتنے کیوں کرنا ہے، کون غم خاری اتنے کدے نال ہو جائے ذکر کرنا ہے؟ آپ دے بیمار نے عرض کی پھوپھی جی تہاڈیاں اپنی اکھاں وچوں آنسو کیوں آئے؟ مینوں تلقین صبر کر دیو۔ فرمایا بچیا میں تے مدینہ یاد آئی۔ عرض کی کس طرح؟ فرمایا میں اس لیے 40 جاتیاں دی قطار دیکھیے، مینوں صبح دا وقت یاد آیا ہے، شعبان دا مہینہ سی، فجر دی اذان پئی ہوندی سی، تیرے اپنے 40 جاتیاں دے اوتے فلانے رکھائے سی اور بچیاں نوں حکم دتا سی اوتے بیٹھ جاؤ۔ اج اس ویلے ڈاکیاں والوں دیکھنیاں تے میں نظر آوندا ہے لے کے ٹری سا میں 40 کتابے ہن لے کے پئی جانی یا خالی کتابے۔ فرمایا میرا باغ دا باغ بیران ہوئے، میں گھر لٹا کے ہوں جا رہی ہوں، میرا اس وقت اکھاں وچ آنسو ہوندے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا چلدا رہو، ویلا کی کردا سی، یہ محرم دی 10 تاریخ سی، جمعے دا دن سی، ہجری اتفاق سی، او سید ابن سید او شباب اہل الجنہ دا لفظ جگر دکھاں والا جس ویلے ابے دا سرنے دیتے ٹنگے ہاتھ وچ پھڑ کے اور دوسرے ہاتھ دے اندر قید پھوپھی دی جاتی دی مہار پھڑ کے کربلا وچوں نکلے ہیں، لوگ چلتے رہندے لیکن اہل بیت دا قافلہ سی اور اس قافلے دی کیفیت اجی الگ گئی، بڑے قافلے جا رہے ہیں، کسی اگے کاراں نے اتنے ہار پہن پوچھیا کدھر چلے ہو کہ سلطان باؤ، کسی قافلے دی اگے جناب کو ریلاں تے قافلے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو کہ پاک بٹن شریف، اج دا زمانہ ہوئے تے قافلے مدینے شریف، لیکن یہ قافلے بساں والے، اے جہازاں والے، اے ریلاں والے، اے کاراں والے، او قافلہ اہل بیت دا او قافلہ سی کہ شام بلے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، سب پڑھو اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، او معین الدین اجمیری دی ابے دا سر، علی حجویری دی ابے دا سر، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا۔ اے دیگر ویلے دن اندر بار سی اہل بیت دا قافلہ کربلا وچوں جس ویلے قیدی ہو کے نکلے ہیں، آپ دے بیمار رضی اللہ عنہ پیدل چل پے، بیبیاں ڈاکیوں تے سوار نے، پہلی ڈاکی دی مہارنی حضرت آپ دے بیمار نے ہاتھ پکڑی ہے، دوجی ہاتھ دے اندر قیدن وہ نیزا جی ربے دا سارے اس ویلے نکلے ہیں کربلا وچوں، حدود کربلا ختم ہوئی ہے تے حضرت آپ دے بیمار رضی اللہ عنہ نے دیکھی ہے دن ڈبن لگ پے ہے، رات پہ گئی ہے، رات پاؤندیاں بھائی قافلہ کربلا وچوں نکل گئی ہے، او امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر چکے جا رہے ہیں، رات اندھیرا ہو گیا ہے، رستے وچ رات آ گئی، یہودیاں دا گرجا سی رستے وچ، اس گرجے نال امام علی مقام دا سر دیوار نال اس طرح کھڑا کر دے اور کول پہرا لگا دیتا، پہرا جنہیں ذمے لگا ہوتا ناسی ابو الخلوق، اور امام زین العابدین دیا پیراں تے لوہے دیاں بیڑیاں پا دیتے، بیبیاں ریگستان دے ٹیلے دے پردے وچ بٹھا دیتے، ادھی رات دا ویلا سی، گرجے وچوں یہودی نکلے ہیں، اس نے نکل کے پوچھیا ہے سر کس ہے، انہوں نے آخیا تو چاٹا لگنا تینوں کی ہے، وہ کہندا تانوں کی ہے دس دیو تے، وہ کہندا جے میں تسی نہ پوچھے تو تے تینوں کی ہے، وہ کہندا جے تسی دس دیو تانوں تکلیف کی ہے، وہ کہندے نے جے میں تے مجبور ہو کے
پوچھنا انہوں نے آخیا تین مجبوری کی ہے تو یہودی ہے اسی مسلمان ساڈا اپنا مسئلہ تین بھی دخل کی ضرورت کی ہے وہ کہتا ہے مسئلہ تے ہی ہوگا لیکن مینو ایک مجبوری ہے وہ یہ مجبوری ہے کہ یہ بندہ ایسا جا سر ایک باری جڑا یہ چہرہ دیکھ لو اس چہرے کو جانے تے دل کرتا ہی نہیں اس واسطے میں پوچھنا ان کی پتا سی اس حسین کا سر جس نے نماز سجدے میں سر رکھ کے اعلان کیتا سی اعلان کر دیتا سی امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے امام اعلان کیتا امام حسین رضی اللہ تعالی نے کہ مینوں اس گل کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا اپنا رہ جائے کچھ یا نہ رہ جائے امام علی مقام نے فرمایا جا کے اعلان کر دیو اور لوگوں دس دیو کہ مینوں اس گل کی کوئی پرواہ نہیں میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باقی فرمایا میں اصول واسطے جہاد پیا کرنا انہوں کی پتہ سی کس کا بیٹے کا سر ہے انہوں نے پھر مجبور ہو کے دسیا پہرے دار نے اے حسین ابن علی رستا ہے وہ کہنے لگا علی داماد رسول حسین نواسا رسول ہاں ہاں وہ کہنے لگا یہ نانے دیا میں بڑے موج دے تو رات بھی پڑھ بیٹھا میرا دل کرتا میں یہ نانے کی آزمائش کرنے واسطے اس حسین کا سر اپنے کولج رکھا انہوں نے آخیا جی اپنے کولج سر رکھنا ہی تو پھر تو گل کر سمجھے گا کی اس آخیا روپیہ 10,000 دیا گا فجری میرے سر بھی واپس کر دیا گا یہ سر نیزے تو پٹ کے مینو دے دیو خولی نے نیزے تو سر پٹے ہے گرجے کے کمرے کے اندر وہ یہودی لے گئے سندر کی لکڑی کے میز اتنے جا کے رکھے امام علی مقام کے سر کے کول پہرا دیتا ہے رب جس ویلے وقت سرگی کا ہوا ہے اس نے نظر اٹھا کے دیکھی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ دے ہونٹ پہ ہلتے ہیں اس نے اس ویلے نال کن لگایا ہے بچوں آواز آئی سبحان رب اللہ حیران ہوا ہے ایک ہی گل ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے سر دے وچوں آوازاں پہ ہو گئی غیب کی آواز آئی ڈر نہ گھبرا نہ یہودی اے حسین تے لوگ کہندے عادت پھر نل جاندی اے بیوی ہے سبحان رب اللہ لا والی عادت ہے اور یہ 5 سال دی عمر دا سی امی فاطمہ دے نالے مصلے تے کھڑا ہویا ہے اے ماں نے عادت پائی ہے اے دا بھی ہن جتھوں کوئی سر جائے گا اے تہجد اس نے قضا کدے نہیں سی کیتے اے دی سرگی میرے دی عادت بھی نال ہی جائے گی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا مت آواز آئی ہے اے گھبران کی کوئی ضرورت نہیں یہودی نے عرض کی ہے گواہ بھی ہے حسین دے سر تو میں اج تیرے سامنے کلمہ پڑھنا ہے اس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ بیٹھا جس ویلے فجر کا وقت ہوا ہے اس نے 10,000 روپیہ لیا کے کولی نہیں دیتا ہے واپس گیا ہے سر چک کے امام حسین کا جس ویلے لیا لگا ہے امام علی مقام کا سر خولی کی چولی رکھی ہے نالے اکھاں سوا ہے نالے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا جس ویلے اس نے خولی نے پوچھا تو راتی یہودی ہے ہوں یار کلمہ تین کدھر ملی ہے وہ کہندا ہے اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل اے مقدر دی گل ہے کوئی یہ سر کٹ کے ایمان تباہ کر بیٹھا ہے کوئی کٹے یا سر کر لے گیا تے یہودی سی تے کلمہ پڑھ گیا ہے اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل امام علی مقام رضی اللہ عنہ دا سر کٹے یا سر دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا ہے فجری کا ویلا ہوا ہے وہ قیدی قافلہ 11 محرم والے دن پھر چل پیا ہے وہ جا رہے سی اور اسی طرح جا رہے تھی شام والے سی ٹریا جدو قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اگے اگے سی سید دا سر جا رہا جس سید کا سر جا رہا جس ویلے پہنچے لوگ کوفے ابن زیاد گورنر نے استقبال کیتا ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ سر خولی لے گئے دوجے سر انہوں بند کر کے رکھ دیتے بیبیاں ایک کمرے میں بٹھا دیتی ہیں شام پہ گئی خولی نے سوچی ہے میری عورت بڑی درود پڑھنے والی
तहज्जुद पढ़ने वाली, आयत करीमा का विरद करने वाली, अहले बैत की मुहब्बत दम भरने वाली, अगर मैं ये सामने सिर कर दिता, इसने ज़ियारत की इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह तआला दी, इसने बड़ी बड़ी सरकार की ज़ियारत की है, अगर ये सामने मैं सिर एक बारी इमाम हुसैन का कर दिता, ये रौला मच जाएगा, ये कयामत बर्पा हो जाएगी, एक हैरत अंगेज मंजर सामने आवेगा, मैं अपनी आप तो किधरे बचा जावा। उसने सर तनूरी विच रख दिता है, उत्ते कड़ा दे दिता है, कमरे में जाके लेट गया। बीबी पूछया कई दिन कर नहीं आया, कहता हक बातल की जंग सी, उत्थे जरूरत पै गई तो गया। औरत ने पूछया बड़िया की, कहता हक में फतह हुई, उस क्या बिस्मिल्ला फिर लेट जा, सो गया। औरत तहज्जुद गुज़ार सी, फजर में उठी शहरी वेले लोटा भरिया, तनूरी कोली फिरे गुजरन लगी है, विचों नूर की रोशनी आई, चानन पे लाइट नजर आई। औरत ने वो कड़ा तनूरी तो चुके है, लोटा रख दिता है, निगाह हमारी विचों इमाम अली मक़ाम दे चेहरा नजर आया है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे दा ओ मुंह नजर आया, जिन कमली वाले चुमे हैं और जिसनों कमली वाले ने बोसे दिते, जिन कमली वाले मोटियां से रख के खिलाया सी। इमाम अली मक़ाम का सिर वेख के गश खा गई, गिर गई, संभल के उठी है, जिस वेले अपने खामन के कमरे का दरवाजा जाके दस्तक दी, आवाज दी है फलां है, ए हौली हौली के अंदर बेवकत साउंड दे, क्यों दुहाई पानी है, वो कहती है मैं तेरे नाल गल करनी है। मूजिया जालिमा, तू तो कहना हक में फतह हुई, तू तो हक दे परचे उड़ा देते, हुसैन मेरी शहीद कर दिता है, नवा रसूल नो ब्याह से शहीद कर दिता ही, यजीद के जुल्म का शिकार होए, अहले बैत की मोहब्बत तो सीना खाली कर दिता ही, जहन्नम खरीद लिया ही, जन्नत को दूर कर दिता ही, जा तेरा मेरा निकाह कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। खौली कहता निकाह औरतों के कहने वाल नहीं टुटते, या तो मैं तलाक देना ता टुटे, या मेरा मजहब बदले, तेरा मजहब बदले तो ता टुटे। कलमा एक होवे, न तलाक का हक मर्द कोल होवे, तेरे कहने नाल निकाह किस तरह टुटता है। वो औरत कहती है मजहब से बदल गया है, वो कहता है मजहब किस तरह बदले है, औरत कहती है मजहब इस तरह बदले है, तू कातिल हुसैन दा, मैं आशिक हुसैन दी। तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, ये क्योंकि तू कातिल हुसैन दा और मैं आशिक हुसैन दी। मैं इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह तआला दी आशिक, और बीबी नस पई है, इमाम अली मक़ाम दे सिर नु चुड़ी भी चुक लिया, अर्ज की है हुसैन कभी ते तू सी मक्के वाला ते कदे तू सी मदीने वाला, हुण जेड़ी दुनिया में तेन याद करेगी वो यही कहेगी हसरत तक आखेगी दुनिया, करबला वाला हुसैन हसरत तक आखेगी दुनिया, करबला वाला हुसैन दीन बाबा नीते बढ़िया, लाए ला वाला हुसैन। फरमाया मक्का भूल जाएगा और मदीना भी भूल जाएगा, और दम दमदान नाल तेरा दिल जरा तेनू याद करेगा, वो ही कहना रहेगा हसरत तक आखेगी दुनिया, करबला वाला हुसैन दीन बाबा नीते बढ़िया, लाए ला वाला हुसैन। और चली गई, पता ही नहीं लगा फिर किधर गई थी, ना वो फिर खौली के घर आई, ना वो बच्चों को खिलाया ना पिलाया, ना आबादी हुई। खौली बजरी वेले उठी है, इतने इतिहास गवर्नर के दरवाजे उत्ते जाके उसने दुहाई पा दी। गवर्नर ने पूछा कामयाबी ना लौटे है, इनाम का हकदार है, जालमा बकवास क्या करना की हुई, वो कहता है साढ़े घर उजड़ गए, उस क्या मैं थोड़े घर का की बंदोबस्त करा, वो कहता है अहले बैत नूं जल्दी जल्दी दमिश्क भेज दे, नहीं तो इतने बगावतां हो जानियां, बीबियां बच्चियां मुतासर हो जाना है, उन्हें साढ़े साथ कोई नहीं देने। वो इब्ने जिहाद ने आख्या अहले बैत नूं कमरियां चों बरामद कर दिओ, डाकियों ते सवार कर दिओ, सिपाहियां सवारियां ताज़ा दम दे दिओ, इमाम अली मक़ाम दियां 40 डाकियां भी नाल ले लो और जाओ इन्हें लैके आज ही कूच कर जाओ। खौली ने फिर सर नेज़े ते टंग लिया, बीबियां सवार कर लिए, आप दे बीमार होके पैदल चला लिए, जिस वेले कूफे विचों निकले उस वेले फिर कैफियत ऐसी के शाम बल्ले सी टुरदा जदों काफला, अगे अगे सी सैयद दा सर जा रहा,
اگے اگے سی سید دا سر جا رہا سب پڑھو اگے اگے سی سید دا سر جا رہا امام علی مقام رضی اللہ عنہ سر لے کے جا رہے کوفے تو اگے ایک بستی آئی وہ نام سی ہیران دی بستی چھوٹی ریاست تھی اس ریاست کے امیر کا نام سی یحییٰ ہیرانی یہودی مذہب رکھتا سی جس ویلے ہجری کاف کے اندر ہیران دی بستی وچوں اسیراں دے قدماں دا قافلہ گزریا ہے گلی بڑی چوڑی تے کھلی سی اور اتنے ڈبل سٹوری مکان سی یحییٰ دا وہ دی باریک دی کھڑکی کھلی ہوئی سی امام زین العابدین دا بازو تھک گیا ہے سر اس طرح نیگا چک چکے آپ نے سانس واسطے نیگا اس طرح جا اوپر چکی ہے باری دے نال امام علی مقام دا منہ جا کے لگ گئے یحییٰ اندر کوئی کتاب پہ پڑھتا سی عبرانی وچ لکھی ہوئی کتاب سی جس ویلے امام علی مقام دا منہ انہاں باریوں دے نال لگ گئے آپ دے منہ وچوں آواز آئی آیت کریمہ دی بس یعلم الذین اجمعوا قلبا ينقلبون قرآن مجید کی سورہ آواز آئی یا ہیرانی دے ہاتھ میں جو کتاب گر گئی ہے وہ پوڑیاں تو نستا نستا تھلے آیا ہے لشکر جدید نکلوا کے پوچھتا ہے یہ کون ہے کوئی نہیں بولیا سمر نو کہندا ہے یہ کون ہے اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیتا قولی نو کہندا ہے یہ کون ہے وہ بھی نہیں بولیا آپ دے بیمار دے پیر پھڑ کے کہندا ہے سیدہ بچیا تو ہی دس اے تے دستے کوئی نہیں مینوں جلدی دس کون مرد درد ملت بیضا کا درما ہو گیا اور یہ کس کا سر میرے پہ لٹکا کون قربان ہو گیا میں تیرے کو پوچھنا آیا میرے بھی اندھی اتنے بھی قرآن پڑھتا جاتا ہے ذرا میں دستے صحیح کون درد ملت آئے بیضا کا درما ہو گیا اور یہ کس کا سر میرے پہ لٹکا کون قربان ہو گیا ایک کون ہے کتے سر نال قرآن مجید پڑھنے والا امام زین العابدین فرماندے نے میں جے دساں تے مینوں اے رستے وچ مار دینے مینوں اے بولن دیندے نہیں او سرکار دے قدم پھڑ کے آندا ہے جلدی نہ دسی ہوئی تے میرا ہاتھ فیل ہو جائے گا میں ہن مسجد وچ آں میرے کو جدائیاں برداشت نہیں پئی ہوندیاں میں جلدی دس دے ذرا اے کون درد ملت بیضا کا درما ہو گیا اور ایک کون ہے یہ کون درد ملت بیضا کا درما ہو گیا اور یہ کس کا سر میرے پہ لٹکا کون قربان ہو گیا ایک کون ہے کٹے سر نال قرآن مجید پڑھنے والا آپ دے بیمار نے عرض کی کہ یہ میرا ابا ہے اس پوچھیا تے تیرے ابے کا نام کی عرض کی کہ میرا نام عابد ہے ابے کا نام ابا ہے حسین ہے اور دادے کا نام علی ہے نانے کا نام محمد ہے وہ کہتا ہے میں تورات نو مننے والا اج تو لگ کے میں اس منسوخ دین نو چھوڑ دیتا ہے تیرے ابے نے سر دی کرامت دیکھیے میں اپنی ریاست کا امیر ہاں میں ذرا کلمہ پڑھا دے آپ دے بیمار نے فرمایا اقرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں صدقے جاواں اور جنہاں گلیاں وچوں بھی سر لگیا ہے اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اگے اگے سی سید دا سر جا رہا او سر تے ایسا سی عبداللہ دا چن او دکھیاں دا سجن او جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا سب پڑھو جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا جڑا جنوں ویندا گیا کلمے پڑھاندا گیا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا امام علی مقام رضی اللہ عنہ سر جڑی گلی وچوں گزریا یحییٰ ہیرانی نے کلمہ پڑھ لیا عرض کیتی عابد ہن ذرا ٹھہر جا فرمایا مینوں اے کھلون نہیں دیندے آپ یحییٰ کہندا کون ہے جو تمہیں چھیڑتا ہے ملک میرا ہے گلی میری ہے ریاست میری ہے شہر میرا ہے یہاں پر زمین پر قبضہ میرا ہے پانی پر حکومت میری ہے اے فضا میری ہے ارض میری حضرات یہ اعلان سے بات فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے
آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے